السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ کو اس چینل پر خوابوں کی حقیقی تعبیرات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج اسی سلسلے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ خواب حقیقت وغیرہ بھی ہوتا ہے، خواب کا کیا حساب ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، اور یہ ایک علم ہے، اور خواب نبوت کے 40واں حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی کہ نبیوں کا آنا بند ہو گیا ہے، وحیوں کا آنا بند ہو گیا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے ان چیزوں کو بند کر کے لیکن امت مسلمہ کے اندر ایک چیز رکھی کہ تاکہ امت مسلمہ اپنے وقت کے لحاظ سے صحیح چلتی رہے، وہ ہے کہ خواب میں رب تعالیٰ بسا اوقات بندے کو بتلا رہا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے، کہ کیا ہونے والا ہے۔ خواب تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے رحمانی، یعنی آپ نے خواب میں مکہ مدینہ وغیرہ دیکھا، قرآن پڑھتے دیکھا، سجدہ کرتے دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا، یہ حساب ہوتا ہے۔ اور کسی کو صدقہ وغیرہ دے رہے ہو، کسی کی ہیلپ کر رہے ہو، تو یہ چیزیں ہوتے ہیں رحمانی خواب، تو ان کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور ایک خواب ہوتا ہے کہ شیطانی، خواب میں کوئی شیطانی کام کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطانی ہے۔ بس اوقات خواب میں ایسا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، لیکن اس کی تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیے گا کہ خواب اگر آپ نے اچھی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہو، خواب اگر بری دیکھی ہے تو اس کی تعبیر بری ہو۔ بس اوقات اس سے الٹ بھی ہوتا ہے کہ خواب بندے نے اچھی دیکھی ہوتی ہے، تعبیر بری ہوتی ہے، خواب بری دیکھی ہوتی ہے، تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ خواب میں اگر کسی نے کوا دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوا بظاہر تو اس کو کوئی پسند نہیں کرتا تو خواب بھی بری ہے، نہیں۔ اب کسی نے خواب میں کوا دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی تعبیر اچھی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں ہریالی وغیرہ دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہریالی ہر کوئی پسند کرتا ہے تو میرا خواب بھی اچھا ہے، بس اوقات اس کی تعبیر بری بھی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بندے کو جب بھی خواب وغیرہ آئے تو اس کو کسی نہ کسی کو بتانا نہیں چاہیے، کسی کو ایسے کو نہ بتائیں کہ جس کو تعبیر وغیرہ نہیں پتا، اور ایسے کو پوچھ لیں کہ جس کو تعبیر پتہ ہے، اس سے پوچھے، آپ کو بتائے گا اگر اس کو تعبیر وغیرہ پتہ ہو۔ ایک خواب ہوتی ہے رحمانی جو میں نے بتا دی، دوسری خواب ہوتی ہے شیطانی، وہ بھی میں نے بتا دی، تیسری خواب ہوتی ہے نشانی، کہ رب تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کی نشانی دے رہا ہوتا ہے۔ کسی کہتے ہیں ہنٹس وغیرہ کسی کو دینا، اس طرح دے رہا ہوتا ہے کہ خواب میں آپ نے ہوتا ہے کہ آپ نہ اس جگہ گئے ہوتے ہیں، نہ وہ چیزیں آپ نے سوچی ہوتی ہیں، نہ آپ کے خیال میں گزری ہوتی ہیں، لیکن آپ کو وہ خواب آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کا دادا فوت ہوا ہے، نہ آپ نے اس کو دیکھا، نہ لینی نہ دینی، لیکن وہ آپ کے خواب میں آیا ہے، آپ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہو، لیکن وہ آپ کے خواب میں آیا، آپ کو کچھ چیز دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کچھ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس نشانیوں کے اوپر بندہ اگر کسی سے جس کو تعبیر وغیرہ پتہ ہے اس سے پوچھے تو اس کو بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اگر نقصان ہونے والا ہوتا ہے اس سے وہ بچ بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب تو ویسے ہی خیالات ہوتے ہیں، خیالات نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، بس اوقات خیالات بھی ہوتے ہیں، آپ ایک چیز کی تمنا میں ہیں اور روز بروز دن رات اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کی سوچ خواب میں آ جائے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ لیکن 99% یہ ہوتا ہے کہ خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو خواب آئیں تو ایسے کے سامنے ذکر کریں جس کو اس کی تعبیر کا پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ تو ایسے کے سامنے ذکر کریں کہ اس خواب کا مذاق نہ اڑا لے، اس خواب کے بارے میں اپنے ہی کوئی نہ رائے رکھ لے، کیونکہ یہ مفسرین یہ جو خواب کی تعبیر لکھنے والے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب دیکھا اور ویسے کسی کو بتا دیا تو جو اس نے کہہ دیا نا وہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسوں سے بچیں کہ جن کو تعبیر نہیں آتی، اور آپ اپنا خواب ایسوں کو بتائیں کہ جن کو آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔